अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, ईरान इजराइल जंग को आज 5वां दिन है, लेकिन 5वें दिन हैरान कुन तौर पर दुनिया का जो थानेदार है, ठेकेदार है, जो सुर्ख टाई पहनकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत और फिरानियत के जो भाषण देता रहता है अमेरिका, और डोनाल्ड ट्रंप वो ब्लिंक कर रहा है, परेशान हो रहा है, वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, और वो एक साइकोटिक एक उसकी जो ज़हनी अमराज हैं वो आया होना शुरू हो गए हैं। ना सिर्फ उसने ईरान को धमकी दी है, बल्कि G7 की अहम तरीन बैठक, अहम तरीन मुलाकात, अहम तरीन मीटिंग, और G7 के ये वो ममालिक है जो अमीर तरीन ममालिक है, इनके पास पैसा रोकड़ा बहुत ज्यादा है, और ट्रंप का जो दीन ईमान है, इसका जो माई बाप है, वो सिर्फ पैसा है। आप इसकी किताब पढ़ें, आर्ट ऑफ डील, उसके अंदर ये कहता है मैं सुबह उठकर पहले ही कॉल करता हूं कि आज कितने पैसे मैं जुए में जीता हूं और कितने में हारा हूं। लिटरली पूरी किताब इसके पैसों के ऊपर, डील के ऊपर, फलाने मिलियन डॉलर, इतने मिलियन डॉलर, फलाने खरबों डॉलर, ये सिर्फ इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। तो G7 की अहम तरीन बैठक, जहां पर पैसा रोकड़ा और सारी उस चीज के बारे में बातचीत होनी थी, ये वहां से भागा है। इसने अमेरिका के अंदर कौमी सलामती का आकर इजलास बुला लिया है। उसके बाद ईरान को भी तड़ी लगाई है, और फिर ये कह रहा है कि मशरक वस्ता यानी मिडिल ईस्ट जो कि हॉटस्पॉट है, जहां पर जंग लगी हुई है, जहां पर एक्टिव कॉम्बैट इस वक्त दुनिया की बेहतरीन मिलिट्री और दुनिया की बेहतरीन गैरतमंद दिलेर अवाम के लोग आमने सामने खड़े हैं, ये कह रहा है कि मैं मिडिल ईस्ट जाऊंगा। अब जाहिर है मिडिल ईस्ट के मशरक वस्ता में ये कोई रेवड़ियां खाना है या वलीमे में नहीं आ रहा, ये इसलिए आ रहा है चूंकि जो इसकी ऑफशूट है, जो इसका असल में जो मिलिट्री बेस है इजराइल, वो कमजोर पड़ता हुआ महसूस हो रहा है। और ये कमजोर इसलिए नहीं है कि उसकी को मिलिट्री माइट खत्म कर दी जाएगी, उसकी एयरफोर्स तबाह हो जाएगी, उसका डिफेंस सिस्टम तबाह हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि पैनिक है इजराइल के अंदर, पैनिक है। इजराइल के साथ वही सलूक ईरान कर रहा है जिसका जो असल में ये पौधा इजराइल ने लगाया हुआ था। पहली दफा हो रहा है कि इजराइल की आबादियां जाकर हिट हो रही हैं। पहली दफा हो रहा है कि इजराइल के अंदर ऐसी ऐसी इमारतें हिल रही हैं कि जहां से लोग भाग रहे हैं और लोग बंकरों के नीचे जा रहे हैं, और बंकरों के अंदर भी, बल्कि अल जजीरा रात को ये रिपोर्ट कर रहा था कि जगह खत्म होगी, और मुख्तलिफ और बंकर्स हैं जो पहले से बंद थे या उन्हें स्टोर रूम बहुत सारे हवालों से बनाया गया था, वहां से चीजें निकालकर लोगों को मजीद उधर घुसेड़ा जा रहा है, उधर अंदर डाला जा रहा है, क्योंकि ये जंग बढ़ती जा रही है और खौफनाक हद तक ये बढ़ चुकी है। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, फिर गुज़श्ता रात को हुआ क्या है, और फिर रात को जो ईरान कर सकता था उसने किया क्यों नहीं है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले इसके अंदर एक बड़ा फनी एलिमेंट जो इस सारी जंग के अंदर नजर आ रहा है, फनी एलिमेंट ये है कि ईरान बार बार ये कह रहा है कि हमने 4 से 5 इनके F-35 तैयारे मार गिराए। ये स्टेल्थ तैयारा है, ये किसी रडार के अंदर कहीं पर भी नहीं आता, और ये दुनिया का बेहतरीन या इस सदी का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है। ईरान क्लेम कर रहा है कि हमने मार डाला है। अच्छा, इंडिया क्या कर रहा है, ये मासी बना हुआ है, ये सेंटर में साड़ी ओढ़कर बैठे हुए हैं, नहीं 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 नहीं, तैयारा गिरा है, ईरान ने नहीं मारा, ये पाकिस्तानियों ने मारा है। लिटरली वो कह रहे पाकिस्तानियों ने मारा, और इस हद तक पाकिस्तान के हवाले से ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। यानी कल परसों वो द टाइम्स ऑफ इंडिया और मुख्तलिफ लोगों ने जाली वीडियोस बनाकर शेयर कर दी कि इजराइल के ऊपर पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों से हमला करने वाला है, यानी कि न्यूक्लियर अटैक करने वाला है। हालांकि रियलिटी है कि हम इस्लामाबाद के अंदर इजराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। सेनेटर मुश्ताक और उनकी जो फैमिली है वो एक मिसाल है, लेकिन इंडिया ये कह रहे हैं नहीं नहीं जी, ये इजराइल के ऊपर करने जा रहा है। और यहां तक कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बार बार इंडिया यही कर रहा है, यानी वहां पर अगर कहीं पर जाकर कोई मिसाइल फट जाता है और इजरायली कहते हैं मिसाइल फट गया है, इंडिया कहता है नहीं, ईरान ने नहीं मारा, पाकिस्तान ने मारा। तो पाकिस्तान ने ठीक ठाक इनकी दुम को आग लगाई हुई है, और ये इसके ऊपर, इस जंग के ऊपर भी जिस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो इंतहाई फनी है और इंतहाई इंटरेस्टिंग है। अब नाज़रीन, 2-3 खबरें ये मैं पहले आपके सामने रखना चाह रहा हूं। इन खबरों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सारी चीजें किस तरफ जा रही हैं। पहले तो ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, ट्वीट की जुबान से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कुछ ना कुछ है जिसकी गड़बड़ है। ईरान शुड हैव साइंड द डील, ईरान डील साइन कर दे। अच्छा, कौन सी डील, ये क्या बकवास क्या कर रहा है। 2015 में जो डील हुई थी, उसमें उससे जो विड्रॉल हुआ था वो इस ट्रंप ने किया था 2018 में आकर, यूनिलैटरली उसमें से निकल गया था। उसके बाद अभी भी ईरान इसके साथ नेगोशिएट कर रहा है, टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, और वो एक संजीदा मुल्क की तरह वो कह रहा है कि हम चीजों को डिस्कस करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, और देखते हैं कि क्या निकलता है। लेकिन उससे पहले जो इसका है पालतू ने उससे पहले हमला कर दिया। तो ये फिर कह रहा है कि ईरान शुड हैव साइंड द डील, आई टोल्ड देम टू साइन, मैंने उन्हें कहा है कि तुम लोग साइन करो। व्हाट अ शेम, क्या शर्म का मुकाम है, एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान मर रहे हैं और ट्रंप को दुख है। सिंपली स्टेटेड, ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, ईरान एटमी हथियार नहीं ले सकता। हकीकत बात यह कि शायद ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार अभी तक नहीं है, ये बहुत क्लोज था या फिर बन चुका है। बहरहाल इसके ऊपर र्यूमर्स बहुत सारे, स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अब पहली दफा है कि ईरान का जो आम बंदा है, आम लोग हैं, वो सड़कों के ऊपर आकर ये कह रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए, हमारे पास एटमी हथियार होने चाहिए। इस झपट के बाद, या ये जो अब लड़ाई हुई है, इसके बाद कोई सूरत बनती नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर स्टेट ना बने। ये जो पटकार ईरान को लगे हैं, इसके बाद ये लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ करेंगे, और ये अब सर्वाइवल नहीं है इनका।
I said it over and over again. میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، بار بار کہا. اب یہ زبان دیکھیں، یہ زبان ایک ٹپوری کی ہے، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نہیں، یہ ٹپوری کی ہے یا پھر اس بندے کی جو پریشان ہے. Everyone should immediately evacuate تہران. ہر بندہ فوری طور پر تہران کو چھوڑ دے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دھمکی دینے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے چونکہ جو حائفہ ہے جہاں پر اسرائیل کی ریفائنریز ہیں وہاں پر جا کر میزائلوں نے ان کے پرزے اڑا دیے. اسرائیل کی تمام تر ریفائنریز اسرائیل کے اندر بند کر دی گئی. اسرائیل کا تمام تر معاملات زندگی ختم ہو گئے، ان کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں. چائنا نے اپنی ایمبیسی کو وہاں سے نکال دیا، اپنے آفیشلز کو نکال دیا. امریکی اپنے آفیشلز کو نکال رہے ہیں، یورپ اپنے آفیشلز کو نکال رہے ہیں. اسرائیلی خود وہاں سے بھاگ رہے ہیں، بلکہ امریکیوں کے بارے میں اسرائیلیوں نے یہ کہا کہ اس وقت بنکروں میں چلے جاؤ، ہم تمہیں نکال نہیں سکتے، ہوا میں تمہیں یہ پھینک دیں. تو یہ بلنک کر رہے ہیں اور یہ پریشان ہو رہے ہیں. اب یہ بی بی سی کی چند خبریں سنیں. یہ بی بی سی کا بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے، یہ آج چھپا ہے اور یہ بھی بہت ساری چیزیں اب واضح کر رہا ہے کہ ٹرمپ کس فریم آف مائنڈ میں. پیر کو اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے نہیں بلکہ یہ سب سے اہم ترین ہے اور اس وقت ان سارے معاملات کو اگر سب سے بہترین کو رپورٹ کر رہا ہے بی بی سی کر رہا ہے. مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے پیش نظر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا میں منعقدہ G7 اجلاس چھوڑ کر امریکہ واپس ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، پیسے کی بوریاں چھوڑ کر یہ فوری طور پر امریکہ بھاگا. امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں اضافی صلاحیتوں کی تعیناتیوں کا حکم دے دیا ہے. یعنی پریکٹیکلی امریکہ اس جنگ کے اندر شامل ہو گیا ہے اور اضافی تعیناتیاں یعنی کہ جو ویپن ہتھیار لے کر وہاں پر یہ جا رہے ہیں. اور یہ مقابلہ کس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے اندر بھی ایسے حیوان موجود ہیں جو ابھی بھی کیا گئے اور جی ٹاپ کمانڈ ایران کی ماری گئی، فلانا ہو گیا، ڈھمکان ہو گیا. بھائی خدا خوف ہی کرے. وہ ملک جس کے اوپر 40 سے 45 سالوں سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، وہ ملک جو ٹریڈ نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا. یعنی ہم نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ایٹمی ریاست ہیں، لیکن ہم ایران نے اپنی سائڈ کی گیس پائپ لائن بنائی ہوئی، ہماری بارڈرز کے اوپر کھڑی ہے، ہم وہاں سے آگے اپنے ملک کے اندر گیس پائپ لائن نہیں بنا پا رہے چونکہ سینکشنز ہیں، پابندیاں ہیں. یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں اور ظاہر ہے دنیا بھر کے ریزروز ہیں، دنیا بھر کی ٹریڈ ہے، دنیا مجبور ہے کیا کرے. تو جس ملک کے اوپر 40 سے 45 سال سے پابندیاں ہوں، جس کی ایئر فورس اس کے پاس نہ ہو، جو صرف انڈر گراؤنڈ میزائل ٹیکنالوجی بنا سکتا ہو، اس نے اگر ان 2-3 کو گھیر لیا ہو تو خود ہی اندازہ لگا لیں کہ پھر یہ کہانی کس طرف جا رہی ہے. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سب کو فوری طور پر تہران چھوڑ دینا چاہیے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق گزشتہ چند روز کے دوران ایرانی حملوں کے بعد حائفہ ریفائنری کا کام روک دیا گیا ہے. اب یہ جو حائفہ ریفائنری اٹیک ہوئی ہے نا، اس نے ایران کو چکرایا ہے، اس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا کیونکہ اس سے پہلے غزہ سے راکٹس جاتے تھے، اب بیلسٹک میزائل جا رہے ہیں، سپرسونک میزائل جا رہے ہیں اور یہ 200 میزائل مارتے ہیں. اگر اس میں سے 6 بھی اندر چلے جاتے ہیں، 5 بھی چلے جاتے ہیں، ویسے جا تو رہے 17 18 20 تک جا رہے ہیں، لیکن 5-6 بھی اگر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5-6 چونکہ اسرائیل ہے اتنا سا اور اس کے جو اسٹریٹجک لوکیشن ہیں یا جو اہم ترین تنصیبات ہیں وہ تقریباً 2-3 کلومیٹر کے اندر ہیں اور وہ 2-3 کلومیٹر جہاں پر بھی جا کر یہ میزائل لگتا ہے یہ ایران کی بربادی، اسرائیل کی بربادی ہے اور یہ اس کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ اب وہ محسوس کر رہا ہے. اور یہ بات ریئلٹی بن گئی ہے کہ اسرائیل اتنا ہی ولنریبل ہے یا اتنا ہی سامنے پڑا ہوا ہے جتنا کوئی بھی اور ملک ہو سکتا ہے، یا غزہ ہو سکتا ہے یا فلسطین ہے یا کوئی بھی اور ملک ہے، یعنی اتنا ہی اسرائیل بھی ولنریبل ہے. اس کے بعد جناب اسرائیلی میڈیا کے مطابق گزشتہ چند روز کے دوران ایرانی حملوں کے بعد حائفہ ریفائنری کو کام روک دیا گیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ نتن یاہو کو خاموش کرنے کے لیے واشنگٹن سے صرف ایک فون کال کافی ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا ہے کہ ایرانی رہبر اعلیٰ کو ہلاک کرنے کی بھی ممکنہ منصوبہ بندی موجود ہے، یعنی ابھی بھی وہ انہیں اسٹرائک کر سکتا ہے. ایرانی سرکاری ٹی وی نے اسرائیلی حملے کے بعد چند منٹ کے بعد اپنی نشریات کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے اور ان کے مطابق اس حملے میں متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ ساری صورتحال ہے. اور پھر یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کا جو اجلاس ہے یہ جناب اس بندے نے امریکہ کے اندر فوری طور پر بلا لیا ہے اور پھر اس نے تڑی بھی لگائی ہے، دھمکی بھی لگائی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو دھمکی لگا رہا ہے ایران کو اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تہران لوگ چھوڑ دیں. 1 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، یہ کوئی عام شہر نہیں ہے، یہ ایرانی ہے، ان کی ہزاروں سالوں پر محیط ایک تاریخ ہے، یہ کوئی شغل شغل نہیں ہے. امریکہ نے پہلے ٹیسٹ کیا ہوا یہ ذائقہ، یہ دیگ امریکہ نے پہلے چکھی ہوئی ہے جب یہ افغانستان میں گیا، ویتنام میں گیا یا کوریا میں آگے پیچھے دنیا بھر میں گیا تھا. تو یہ اس طرح سے نہیں ہوگا، یہ چیزیں بڑی ڈیفرنٹ ہیں. اب ناظرین چند خبریں جو کہ گزشتہ رات، اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. گزشتہ رات ایران نے یہ کہا تھا کہ ہم بہت خوفناک قسم کا اٹیک کرنے جا رہے ہیں اور اٹیک پلان بھی تھا. رات 4 بجے تک الجزیرہ میں دیکھتا رہا، رات 4 بجے تک الجزیرہ کی لائیو رپورٹنگ ہوتی رہی. ہر 15 منٹ کے بعد اسرائیل کے اندر سائرن بجتے تھے لیکن میزائل اس طرح سے نہیں جا رہی تھی. یعنی میزائل اٹیک ہو رہا تھا لیکن یہ پچھلے 3-4 دنوں کی طرح اٹیک تھا، غیر معمولی اٹیک نہیں تھا. وہ سخت حملہ جو ایران نے آج کرنا تھا اسے ہولڈ کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک ڈور کچھ نہ کچھ ڈسکشنز یا کچھ نہ کچھ معاملات چلے ہیں
اور کچھ نہ کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے ایران نے گزشتہ رات کا جو اٹیک ہے اسے ہولڈ کیا ہے. اٹیک پورے پوٹینشیل کے ساتھ نہیں کیا, نہیں تو اسرائیل کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جانی تھی. اب ناظرین جو باقی صورتحال ہے, سیز فائر کی بات نہیں کی, چاہتا ہوں ایران اپنی جوہری پروگرام مکمل طور پر ترک کر دے ڈونلڈ ٹرمپ. پھر یہ دیکھیں یروشلم اور تل ابیب میں اسرائیلی فضائی دفاعی نظام فعال ہوتے ہی زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. اسرائیلی فوج پھر مرکزی اسرائیل میں ایک بس پارکنگ ایریا پر میزائل گرنے سے 5 افراد زخمی ہوئے ہیں. ریسکیو ٹیمیں میزائل گرنے کے مقام کی طرف روانہ ہو چکی ہیں. ایران کا اسرائیل پر ایک اور میزائل حملہ, کم از کم ایک میزائل مرکزی اسرائیل پر جا گرا ہے. ایران کے تازہ حملوں کے بعد تل ابیب کے قریب ہرزیلیا میں واقع ایک عمارت میں آگ بھڑک اٹھی اور دھواں نکل رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور خبر ہے, ایران کا اسرائیل پر ایک اور میزائل حملہ, تل ابیب اور یروشلم میں دھماکوں کی آوازیں. یہ 2 گھنٹوں کی 1.5 گھنٹوں کی خبریں ہیں پچھلی. اسرائیلی حملے میں ایران کی سرکاری نشریاتی ادارے, یہ تو کل کی خبر ہے. پھر جناب یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ہو رہی ہیں, بٹ جو ایک انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ گزشتہ رات کو جو کچھ جو ایران کر سکتا تھا وہ ایران نے نہیں کیا. ایران نے اس سارے معاملے کو ہولڈ پر رکھا ہے, اور ہولڈ پر اس لیے رکھا ہے کہ شاید ابھی کچھ نہ کچھ ڈسکشن یا کسی نہ کسی طور پر معاملات کسی طرف جا رہے ہیں. ناظرین, الجزیرہ جو چیز رات کو ڈسکس کر رہا ہے اور یہ بڑی اہم ترین ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے پاس اسکیپ پلان نہیں ہے. یعنی جنگ کے اندر آنے کا تو راستہ آپ کے پاس موجود تھا کہ آپ اپنے تیارے لے کر تباہی پھیلاتے ہوئے آپ بدمست ہاتھی کی طرح گھس جائیں گے, لیکن آپ باہر کیسے نکلیں گے؟ ایران پہلے سے ڈیل تو آپ کے ساتھ کر رہا ہے, بات چیت تو آپ کے ساتھ کر رہا ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے کل بھی یہ کہا ہے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں. دنیا کا کوئی بھی ملک آئے گا, ہم بیٹھیں گے, ہم ڈسکس کریں گے, ہم سنجیدہ ملک کی طرح بات چیت کریں گے. ڈیل کے لیے نیگوشیشن بھی وہ کر رہا تھا. تو پھر امریکہ جس ڈیل کی بات کر رہا ہے وہ کون سی ڈیل ہے؟ اسرائیل پھر چاہ کیا رہا ہے؟ اسرائیل یہاں سے باہر کیسے نکلے گا؟ یہ معاملہ یہاں سے ٹھپ کیسے ہوگا؟ یا یہ اسکیپ پلان اس کا کیا ہے؟ یہ ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ کے اندر آتا ہے تو یہ جنگ کھل جائے گی, یہ ایک گلوبل وار میں کنورٹ ہو جائے گی, اور پھر چائنا کا جو فٹ پرنٹ ہے یا رشیا کا جو فٹ پرنٹ ہے شاید آپ کو بڑا واضح طور پر, یا پھر ایک اور کوئی نامعلوم ملک ہو سکتا ہے جس کا فٹ پرنٹ آپ کو بڑا واضح اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ نظر آئے. ایک اور خبر ناظرین جو دنیا کو ڈومینیٹ کر رہی ہے وہ خبر ہے پٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, تیل کی پرائسز بڑھ رہی ہے, کھانے پینے کی اشیاء کی پرائسز بڑھ رہی ہے. چونکہ جنگ چلیں سارے ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب جا کر آپ پٹرول ڈلواتے ہیں, کل میں نے ڈلوایا 7 روپے ڈیزل اوپر اور 4 روپے پٹرول اوپر ہے, یعنی آپ کی چیخیں نکلتی ہیں. اور دنیا بھر میں ٹیکسز اتنے زیادہ ہے, تو دنیا بھر میں جب گورا بھی باہر چپس لینے جاتا ہے یا شراب لینے جاتا ہے تو اس شراب کی قیمت جب بڑی ہوئی ہوتی ہے تو پھر اس کی بھی چیخیں نکلتی ہیں کہ یار یہ کیا بکواس ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. ابھی تک ایران نے جو مین جگہ ہے اسٹریٹ آف ہارموز اسے بند نہیں کیا, اس نے کوئی آئل ٹینکر وہاں پر ڈبویا نہیں ہے. نتنیاہو جو یبڑیاں مار رہا ہے وہ تو مار رہا ہے, لیکن اس کے بعد بنکروں کے اندر چھپ رہا ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ یہ جنگ اس جگہ پر داخل ہو چکی ہے کہ جہاں پر اسرائیل اور امریکہ یہ دونوں ٹریپ ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ ایسے بیہیو کر رہے ہیں, یعنی ان کی جو لینگویج آپ دیکھیں وہ لینگویج ایک چھپڑی کی ہے, جس میں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, تھرٹ کر رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی یعنی آپ یہی کر سکتے ہیں, یہی آپ کی کیپیسٹی ہے. آپ نے ابھی تک کون سا خاص قسم کا ڈینٹ پہنچایا ہے؟ جو ڈینٹ ایران کو ابھی تک پہنچا ہے وہ اس کی اپنی نیگلیجنس ہے کہ اس کے ملک کے اندر جو جاسوس ہیں, اس کے ملک کے اندر جو شخصیات موجود ہیں جو اسرائیل کے لیے کام کرتی ہیں, یا موساد کا جو فٹ پرنٹ ہے, ایون یہاں تک کہ موساد وہاں پر 3-3 4-4 منزلہ عمارتوں کے اندر رینٹ پر لے کر وہاں پر ڈرونز بنا رہا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر یعنی اسلحہ بنا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے ایران کا. تو بنیادی طور پر جو ڈینٹ ایران کو پہنچا ہے اس کے ملک کے اندر موجود اس کے اپنے جاسوسوں کی وجہ سے پہنچا ہے, جس کی وجہ سے ابھی تک وہ بیک فٹ پر ہے یا پھر جو بھی نقصان اٹھا رہا ہے. لیکن 5واں دن ہے, لیٹس سی کہ آنے والے چند گھنٹوں میں آئی ہوپ سو کہ اس کا کوئی نہ کوئی کنکلوژن, کوئی نہ کوئی خلاصہ نکلے اور یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.